بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ذکری فتنہ کے بنیادی نظریات سے متعلق ہم یہ بات پڑھ رہے تھے کہ ان حضرات کے بنیادی نظریات میں بہت سے ایسے نظریات شامل ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کچھ نظریات کا ہم تذکرہ اس سے پہلے کر چکے، مزید کچھ نظریات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ذکری حضرات نے اور ان کے رہنماؤں نے ملی بھگت سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کم کرنے کے لیے طے شدہ منصوبے کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو اپنے ذکری مہدی ملا اٹکی پر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو صفات اور جو خصوصیات اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، ان حضرات نے ان صفات کو، ان خصوصیات کو ملا محمد اٹکی پر فٹ کرنا شروع کیا۔ ویسے تفصیل تو اس کی بہت زیادہ ہے، یہاں کچھ صفات کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، لیکن ذکری حضرات اس کو اپنے ملا محمد اٹکی پر فٹ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرتبہ اور خصوصیت عطا کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد نبی اور رسول آنے والا نہیں، لیکن ذکری حضرات اس منصب کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ملا محمد اٹکی پر فٹ کر رہے ہیں۔ ان حضرات کا نظریہ ہے کہ ہمارا ملا محمد اٹکی جو ہے وہ آخری نبی اور رسول ہے۔ چنانچہ یہ کتاب ثنائے مہدی کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کتاب میں ملا ابراہیم پنجگوری کے اشعار کو ذکر کیا گیا کہ اس نے اپنے مہدی کو خاتم النبیین قرار دیا ہے۔ اس کے اشعار ہیں: نو کے کلمت نقش زد از روز ازل، نام زد ختم نبیاں مہدی آخر زماں۔ ثنائے مہدی صفحہ نمبر 7 ہے۔ معنی ان اشعار کا یہ ہے کہ نو کے قلم نے روز ازل سے یہ لکھ ڈالا کہ مہدی آخر زمان پر نبوت ختم ہوتی ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، آپ کے علاوہ یہ خصوصیت کسی اور آدمی کو عطا نہیں کی گئی۔ شعر ملا ابراہیم پنجگوری نے بات کہی ہے: نو کے کلمت، قلم نہیں ہوتا، اس کے ساتھ لمبی تا لگائی ہوئی ہے، نو کے کلمت نقش زد از روز ازل، یہ ایک مصرع ہوا۔ دوسرا نام زد ختم نبیاں مہدی آخر زماں، نام زد ختم نبیاں مہدی آخر زماں۔ ثنائے مہدی صفحہ نمبر 7۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں میں افضل اور بہتر بنایا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء کو بعض انبیاء پہ ہم نے فضیلت دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کئی اعتبار سے دوسرے انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ لیکن جتنے ذکری رہنما ہیں سب تقریباً رہنماؤں نے اپنی کتب کے اندر تمام انبیاء سے افضل ہونے والی جو صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس کا ملا محمد کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب مشہور ذکری رہنما ملا اسحاق درازئی کی ہے، ذکر الہی۔ اس کتاب میں اس نے اپنے مہدی کے اوصاف میں لکھا ہے: سید امام مرسل الختم رفیع الاکرام نور محمد مہدی اول آخر زمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ سید امام مرسل
ختم رفیع الاکرام نور محمد مہدی اول آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام، ذکر الہی، صفحہ نمبر 39۔ اس کا ترجمہ اس نے یہ لکھا ہے اپنے مہدی کے متعلق کہ اماموں کا سید ہے، خاتم النبی ہے، نور محمد مہدی اول آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ دیکھو یہاں تمام کا سردار بتایا گیا کہ اللہ پاک نے جتنے نبیوں کو کائنات کے اندر لوگوں کی امامت کے لیے منتخب فرمایا، یہ تمام کا سردار ہے۔ ذکر الہی، صفحہ نمبر 39۔ یہی عبارت جی ایس بجارانی بلوچ، اس کی کتاب نور تجلی، اس کے صفحہ نمبر 121 پر بھی ہے۔ اس کا ایک اور حوالہ بھی لکھ لیجئے۔ مشہور ذکری رہنما ملا ابراہیم پنجگوری جی، نور تجلی کا صفحہ نمبر 121۔ مشہور ذکری رہنما ملا ابراہیم پنجگوری اپنے مہدی کے اوصاف میں یہ بات لکھتا ہے، حبیب کے مر خل کلا، حبیب کے مر خل کرا رہ برست، بہر سروران مہتر و بہترست، بہر سر وراں مہتر و بہترست، امام رسول پیشوائے سبل، ہما ہم چو برگست او ہم چو گل، ہما ہم چو برگست او ہم چو گل۔ ترجمہ اس کا کوئی عبارت نہیں لکھ سکا، ترجمہ بھی انہیں کیا ہوا ہے، اس لیے ترجمہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اشعار کا ترجمہ یہ ہے، ملا مہدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ محبوب جو خلائق کے رہبر ہیں اور تمام سروروں کے سربراہ اور بہتر ہیں، پیغمبروں کے امام اور راہ راست کے پیشوا ہیں، راہ راست کے پیشوا ہیں، دوسرے سب پتے اور وہ پھول کی مانند۔ کیسی عرضہ سرائی ہے، انبیاء کے متعلق کہتا ہے دوسرے سب پتے اور وہ پھول کی مانند ہیں، کہ انبیاء اور بھی ہیں، ان کی مثال پتوں کی سی ہے، اس کی مثال پھول کی سی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صفحہ نمبر در صدف مع نور ہدایت مترجم، صفحہ نمبر 79، یعنی 1 کم 80، نور تجلی صفحہ نمبر 76۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ قیامت کے دن آپ سفارش فرمائیں گے، شافع محشر آپ کا لقب ہے، آپ کی خصوصیت ہے، آپ کی صفت ہے۔ ذکری حضرات نے دھوکہ دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو اپنے مہدی کے لیے اپنی کتابوں کے اندر لکھنا شروع کر دیا ہے، اور مختلف کتابوں میں اس کو شافع محشر کہا گیا ہے۔ مثلاً ایک آدھ حوالہ ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ ذکریوں کی مشہور کتاب ذکر وحدت جو میں نے آپ کو دکھائی تھی، جو ذکر وحدت مجموعہ ہے اس ذکر کا جو یہ حضرات نماز کی جگہ پر کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اسی کتاب کے اندر جو ہے یہ عبارت لکھی ہے جی۔ ذکر کے اندر ذکری حضرات جو عبارت پڑھتے ہیں اس میں اس کو شافع محشر کہا گیا۔ مثلاً عبارت ہے، یا رب شفاعت نور محمدی و لقائے خود مارا نصیب کن، یا رب شفاعت نور محمدی و لقائے خود مارا نصیب کن۔ اس کا ترجمہ بھی خود ہی لکھا ہوا ہے کہ یا رب تو ہم کو نور محمدی کی شفاعت اور خود کا لقاء یعنی ملاقات عطا فرما، خود کا لقاء عطا فرما۔ ذکر وحدت صفحہ نمبر 31۔ یہ دوسرا ایڈیشن ہے نا ذکر وحدت کا، تبع دوم آپ لکھ سکتے ہیں۔
ناصر آل ذکری انجمن کراچی، صفحہ نمبر 31 تبادم۔ ذکری رہنما ملا عزت کے نام سے گزرا ہے، وہ بھی یہی وصف اپنے مادی کے لیے بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے: اے دل برخیز بخواں نعت رسول ان سے جاں، اے دل برخیز بخواں نعت رسول ان سے جاں، آن شاف یوم محشر ہادی سالار جہاں، آن شاف یوم محشر ہادی سالار جہاں، از شاف المسلمین ختم جملہ مرسلین، تاجدار جملہ شاہاں مہدی صاحب زماں۔ یہ ثنائے مہدی صفحہ نمبر 9 اور صفحہ نمبر 10، اس بھی اشعار لکھے ہیں۔ ترجمہ ان کا یہ ہے کہ اے دل بیدار ہو، ملا عزت کہتا ہے، تعریف کرنے لگا اپنے مہدی کی تو اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے: اے دل بیدار ہو، انسان اور جنوں کے پیغمبر کی تعریف کرو، وہ ہستی جو شافع روز محشر ہے، دنیا کا سالار ہے، مسلمانوں کی شفاعت کرنے والا ہے، ختم المرسلین ہے، تمام بادشاہوں کا تاجدار، مہدی آخر زماں ہے، تمام بادشاہوں کا تاجدار، مہدی آخر زماں ہے۔ ثنائے مہدی صفحہ نمبر 9 اور صفحہ نمبر 10۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا کہ قیامت کے دن جب ساری امتیں سب لوگ پریشان ہوں گے، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ سب انبیاء کے پاس یا بعض مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش فرمائیں، حساب و کتاب شروع ہو، تو تمام انبیاء علیہ السلام عذر فرمائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے، درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض فرمائیں، سفارش فرمائیں کہ حساب و کتاب شروع ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر اللہ رب العزت کی بڑے ہی عمدہ الفاظ سے حمد و ثنا فرمائیں گے۔ جب حمد و ثنا میں مشغول ہوں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ تو آپ پھر فرمائیں گے کہ یا اللہ لوگ پریشان ہیں، حساب و کتاب شروع کیا جائے، چنانچہ حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ یہ مرتبہ اللہ رب العزت جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، لیکن ذکریوں نے اس کو الٹ عجیب رنگ دے کر جو ہے اس مقام کو ایک تو جگہ کا نام دے دیا کہ بلوچستان میں جو جگہ کوہ مراد یا کوہ مراد کے نام سے موجود تھی، اس کو انہوں نے مقام محمود کا نام دیا، اور برملا کہا کہ مقام محمود یہ ہے، وہ مقام محمود نہیں جس کو تم کہتے ہو۔ چنانچہ ذکری رہنماؤں میں مختلف حضرات نے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے۔ یہ کتاب نور تجلی ہے، ذکری رہنما ملا جی ایس بجارانی کی کتاب، وہ کوہ مراد کو مقام محمود ٹھہراتے ہوئے لکھتا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں، کہتا ہے، عنوان قائم کیا اس نے زیارت کوہ مراد، یعنی ہا کی جگہ حمزہ لگائی، زیارت کوہ مراد۔ پھر نیچے لکھتا ہے یہ مقدس جگہ مقام محمود ہے، اس لیے کہ ذکری عقائد کی بنا پر مقام محمود کی زیارت کرنا فرض اور لازمی ہے۔ یہی تو بات ہم کہتے ہیں کہ جس بات کو شریعت نے فرض نہیں کیا، تم نے اس کو فرض کیسے کر دیا؟ خود کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوہ مراد کی زیارت کو فرض کیا ہی نہیں ہے، تم نے فرض کہاں سے مان لیا؟ یہی تو اس کو نبی ماننا ہے ملا اٹکی کو، یہی ختم نبوت کا انکار ہے۔ خیر، کہتے ہیں یہ مقدس جگہ مقام محمود ہے،
اس لیے ذکری عقائد کی روح سے، دیکھو اس نے کہا مسلمانوں کے عقائد نہیں، ذکری عقائد، معلوم ہوا ذکریوں کے عقائد اور ہیں، مسلمانوں کے عقائد اور ہیں۔ ذکری عقائد کی بنیاد پر مقام محمود کی زیارت کرنا فرض اور لازمی ہے، کیونکہ مقام محمود شفاعت کبریٰ کی جگہ ہے۔ نور تجلی صفحہ نمبر 41۔ اسی طریقے سے نور تجلی کے اندر ہی یہ آدمی جی ایس بجارانی یہ بات کہتا ہے کہ اپنے ملا مہدی کے متعلق کہ آپ کے چہرہ انور پر نقاب تھا، جب آپ بصورت نورانی مقام محمود پر پرظہور ہوئے تو اصحابان دیدار نورانی سے فیض یاب ہو جاتے۔ تو اصحابان، یہ اس کی اردو غلط ہے، بلوچی ہے نا، تو اصحابان دیدار نورانی سے فیض یاب ہو جاتے، حتیٰ کہ کروبیاں بھی نازل ہو جاتے، کروبیاں سے مراد فرشتے بھی آتے، اور اصحاب کے ساتھ مقام محمود مکرمہ کے ارد گرد سجدہ عبادت میں شامل ہو جاتے، اور آپ کے دیدار انوار سے سب کی مرادیں پوری ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقدس مقام کا نام بلفظ بلوچی کوئے مراد ہے۔ کوئے مراد ہوا ہے، کوئے مراد ہوا ہے، یعنی مرادوں کو حاصل کرنے کی جگہ یا گلی یا کوچہ۔ نور تجلی صفحہ نمبر 42۔ کچھ صفحات کے بعد پھر کہتا ہے ذکری مکتبہ فکر مقام محمود کی زیارت کو باعث ثواب و نجات آخرت تصور کرتی ہے۔ اسی کوئے مراد کو مقام محمود کہا گیا اور اس کے ثواب کو ذکر کر رہا ہے۔ ملا ابراہیم پنجگوری مشہور ذکری رہنما ہے، اس نے بھی اپنی کتاب در صدف کے اندر اسی جگہ کو مقام محمود ٹھہرایا ہے۔ چونکہ اشعار فارسی میں ہیں تو کثیر ہے، اس کا ترجمہ بھی ذکریوں نے ہی کیا ہے، ہم ترجمہ والی عبارت در صدف مترجم سے پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے ذکری مہدی کے متعلق، جس وقت حضور انور مقام محمود مکرمہ جانے کا عزم فرماتے تو منادی کرنے والا تمام اصحاب کو اطلاع پہنچاتا تھا۔ اب اصحاب سے مراد کون؟ اس کے ماننے والے۔ یہ تو نبی کی خصوصیت ہے کہ اس کے جو صحبت یافتہ افراد ہیں، اس کے جو شاگرد ہیں، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے شاگردوں کو صحابی کہتے ہیں، یہی تو نبی ماننا ہے۔ کہتے جی ہم نبی نہیں مانتے، ہم مہدی مانتے ہیں۔ یہ مہدی کی کون سی صفات ہے؟ مہدی کے شاگردوں کو صحابی تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ صحابی ماننا دلیل ہے اس بات کی کہ تم ان کو نبی مان رہے۔ خیر، کہتا ہے تو منادی کرنے والا تمام اصحاب کو اطلاع پہنچاتا تھا اور سب جمع ہو کر آپ کی معیت میں جاتے تھے، یعنی آپ کے چہرے انور پر نقاب تھا۔ جب مقام محمود پر تشریف لے جاتے تو اپنا نقاب چہرہ مبارک سے ہٹاتے اور اصحابان دیدار نورانی سے فیض یاب ہو جاتے تھے۔ فرشتے اور کروبیاں بھی نازل ہو جاتے اور صحابہ کے ساتھ مقام محمود مکرمہ کے ارد گرد سجدہ عبادت میں شامل ہو جاتے اور آپ کے دیدار انور سے سب کی مرادیں پوری ہو جاتی تھیں۔ اور آپ کے دیدار انور سے سب کی مرادیں پوری ہو جاتی تھیں۔ کتاب کا نام در صدف ہے، نور ہدایت کے ساتھ چھپی، مترجم، صفحہ نمبر 132 اور صفحہ نمبر 133۔ اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اور خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جنت میں جانے والے اپنے امتیوں کو آب کوثر عطا فرمائیں گے، پلائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ سورہ کوثر کے اندر
یہ خصوصیت آپ کی ذکر ہوئی ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ احادیث میں بھی آپ نے یہی اپنی خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن یہ حوض مجھے عطا کیا جائے گا اور میں اپنی امت کے افراد کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ کیسے پہچانیں گے؟ اتنے لوگ جمع ہوں گے، سب نبیوں کے امتی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے وضو کے اعضاء، میری امت کے وضو کے اعضاء روشن ہوں گے، جس کی بنا پر میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے افراد ہیں۔ تو روایت کے اندر یہ بات بھی آئی کہ کچھ لوگ میرے پاس آ رہے ہوں گے کہ اچانک جو ہے ان کو روک دیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت کے فرد ہیں، ان کو آنے دیجئے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اچھا سحقا لمن غیر دین، دور ہو جاؤ کہ تم نے میرے دین کو بدل ڈالا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ ساقی کوثر ہیں۔ جام کوثر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے افراد کو پلائیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہوں گے اور پیالے پکڑ کر لوگوں کو پلا رہے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے۔ بعض روایت میں حضرت علی کے متعلق بھی آیا اور یہ بھی بات لکھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا اور ساتھ جو ہے وہ پیالوں کے اندر پانی ڈال کر پلا رہا ہوں گا۔ فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں حضرت ابوبکر کا بغض ہوگا میں اس کو پانی نہیں دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آپ کی خصوصیت ہے، لیکن ذکری حضرات نے یہ خصوصیت اپنے مہدی کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس کو ساقی کوثر کا لقب دیا۔ چنانچہ یہ مشہور ذکری رہنما ملا ابراہیم پنجگوری کی اشعار ہے، اس میں اس نے اس کو ساقی کوثر کہا۔ کہتا ہے جنات و حور نوری و جن و انس، جنات و حور نوری و جن و انس، جملہ طفیل مہدی ساقی کوثر است۔ جملہ طفیل مہدی ساقی کوثر است، ثنائے مہدی صفحہ نمبر 15۔ کہتا ہے جنات، حور، فرشتے اور تمام جن و انس مہدی کے طفیل سے ہیں جو ساقی کوثر ہے۔ یہ ساری کائنات کہتا ہے جو افراد نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے مخلوقات ہیں، جنات کا وجود، حوروں کا وجود، فرشتوں کا وجود، جنوں اور انسانوں کا وجود، یہ سارے کا سارا مہدی کے طفیل سے ہے جو ساقی کوثر ہے۔ آگے مزید کہتا ہے محقر ترین خانہ، محقر کاف نقطوں والا، محقر ترین خانہ، خانہ ات الف اور تا لکھا ہوا ہے، تا لمبا، خانہ ات جنت است کہ حوض بنام تو زاں کوثر است، کہ حوض بنام تو زاں کوثر است۔ در صدف میں ترجمہ بھی اس کا لکھا ہوا ہے کہ تیرے لیے حقیر ترین گھر بہشت، کیا الفاظ ہے، تیرے لیے حقیر ترین گھر بہشت اور حوض کوثر تیرے نام کی برکت سے جاری ہے۔ در صدف صفحہ نمبر 82 اور نور تجلی صفحہ نمبر 81، اس میں یہ صفت اس کے لیے بیان ہوئی ہے۔ دیکھو اب ڈٹھائی سے وہ سورہ کوثر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے، اس سورت کے متعلق مخاطب کرتے ہوئے اپنے مہدی کو کہتا ہے کہ یہ سورت تیری شان میں اتری۔ کہتا ہے یہ شیخ در افشاں، یہ مشہور ذکری رہنما ہے، یہ کہتا ہے بکوثر بشارت ز قرآن ترا، بکوثر بشارت ز قرآن ترا، کلبد ہدایت بفرمان ترا، کلبد کاف ڈنڈے والا، کلبد ہدایت بفرمان ترا، نور تجلی صفحہ نمبر 70۔ یعنی کہتا ہے
قرآن میں جو کوثر کی بشارت آئی ہے وہ تیرے لیے آئی. ہاں جی، اللہ اکبر، استغفر اللہ. خیر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، لیکن انہوں نے اپنے مہدی کے لیے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے. مشہور روایت ہے. یہ روایت سنن ترمذی میں بھی موجود ہے اور بھی مختلف روایات آئی ہیں اس سلسلے کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی نبوت کا اعلان اور فیصلہ اس وقت فرما دیا تھا جس وقت کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پوری طرح تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی. یہ آپ کی خصوصیت ہے، لیکن اس خصوصیت کو ذکری رہنماؤں نے اپنے مہدی کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. چنانچہ یہ نور تجلی کے اندر شیخ محمد در افشاں کے اشعار کو لکھا ہوا ہے. کہتا ہے مخاطب کرتے ہوئے محمد در افشاں کہ تو بودی پیمبر بحق الیقین، تو بودی پیمبر تو بودی پیمبر بحق الیقین کہ آدم نہاں بود در ماؤ تین، کہ آدم نہاں بود در ما و تین الفاظ ہیں، پڑھتے ہیں ما و تین. نور تجلی صفحہ نمبر 69. یعنی اس میں اس نے کہا ترجمہ حق الیقین یعنی یقینی بات ہے، تم تو اس وقت پیغمبر تھے جب کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. دیکھو، کہتے ہیں جی ہم تو اس کو مہدی مانتے ہیں، ہم کون سا نبی اور رسول مانتے ہیں، تو ہم ختم نبوت کے منکر کیسے ہوئے؟ آج ذکری یہ سوال کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو یہ کتابیں تم نے شائع کی ہیں، شائع شدہ کتابیں ہیں، ان کتابوں میں تم تو صراحتاً اس کو نبی رسول مان رہے ہو، اور وہ صفت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کی نبوت کا فیصلہ اس وقت ہو چکا، اللہ پاک نے آپ کو نبی اور رسول بنا دیا جس وقت کہ حضرت آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اس صفت کو اپنے مہدی کے لیے ثابت کر رہے ہو، تم کیسے کہتے ہو کہ ہم اس کو نبی اور رسول نہیں مانتے؟ مشہور ذکری رہنما ملا ابراہیم پنجگوری نے بھی یہ بات کہی ہے. اس کے شعر کا ترجمہ ہے در صدف مترجم کا. کہتا ہے اپنے مہدی کو مخاطب کرتے ہوئے، تو میری پیشانی پر نیک بختی کا نشان ہے کہ آپ اس وقت نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی میں پوشیدہ تھے. جب آدم پانی اور مٹی میں پوشیدہ تھے. در صدف نور ہدایت کے ساتھ مترجم صفحہ نمبر 80. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور فضیلت احادیث میں آئی ہے. امت مسلمہ کا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا کیا ہے. اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہ ہوتی، اللہ پاک اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. لیکن اس صفت کو انہوں نے اپنے ملا مہدی پر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ منصب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کے لیے ثابت کرنا اپنی کتابوں میں شروع کیا ہے. چنانچہ کتاب ہے، اس کا نام نور تجلی ہے. جی ایس بجارانی بلوچ یہ بات کہتا ہے اپنے مہدی کو مخاطب کرتے ہوئے. کہتے ہیں نور فاق نے، وہ پاک و فاق لکھا، نور فاق نے دو بار 1000 برس تک، نور فاق نے 2 بار 1000 برس تک عالم تجربی میں خدائے ذوالجلال والاکرام کی عبادت کی. خدائے ذوالجلال والاکرام کی عبادت کی. پھر حق تعالیٰ نے اس نور کو 4 اقسام کر کے ایک قسم سے عرش کو پیدا کر کے بلند و بالا کیا. عرش کو پیدا کر کے بلند و بالا کیا، اور دوسری قسم سے لوح و قلم
اور تیسری قسم سے بہشت کو، اور چوتھی قسم سے جملہ عالم ارواح اور ساری مخلوق اور کل کائنات کو مکمل تخلیق کیا، اور انہیں چار اقسام میں دیگر چار اقسام نکال کر تین قسموں سے عقل، شرم اور عشق کو پیدا کیا۔ اور اعلان فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک۔ ترجمہ لکھتا ہے اے میرے نور، ترجمہ خود کر رہا ہے، اے میرے نور اور میرے محبوب، اگر میں تجھے، ترجمہ تو ہے پیدا نہ کرتا، لکھا پیار نہ کرتا تو میں زمین اور آسمان کو اور ساری مخلوق کو ہرگز پیدا نہ کرتا۔ نور تجلی صفحہ نمبر 17۔ مشہور ذکری رہنما فقیر محمد سندھی، اس کی کتاب میں ذکری ہوں، اس کے شروع میں ہی جو خطبہ کتاب ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے، عربی الفاظ ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین هو الاول والآخر۔ اعراب کی غلطیاں کافی ہیں۔ نورا وعلی نور، محمد مہدی ہادی صاحب لولاک لما خلقت الافلاک، طیبین الطاہرین علیہ الصلاۃ والسلام۔ کتاب میں ذکری ہوں صفحہ نمبر 6۔ اس کا ترجمہ جو لکھا ہوا ہے، تمام تعریف جہانوں کے پیدا کرنے والے کے لیے ہے، درود و سلام ہو رسولوں کے سردار پر، وہی پہلا اور آخری نور ہے، اور اوپر نور محمدی ہادی کے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، وہ پاک بازوں میں سے ہے، اس پر درود و سلام ہو۔ میں ذکری ہوں صفحہ نمبر 6۔ شکریہ جی۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا، قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور تشکیل فرمائی کہ آپ نے اس قرآن کریم کو اپنی امت کو سمجھانا ہے، اس کے تشریح اور تفسیر اور تعبیر اور معنی اور مطلب بھی بتانا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا، آپ کی ڈیوٹی اور آپ کی تشکیل تھی۔ ہم مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی تھی، آپ نے اس کو ادا فرمایا ہے نا جی۔ اللہ پاک فرماتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا ان علینا بیانہ، ہاں جی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی، آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ کو فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ جو دین آپ پہ اترا ہے آپ اس کی تبلیغ کیجئے، اس کی تفسیر کیجئے، اس کو امت تک پہنچائیے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس منصب کو ادا فرمایا، اس کی قرآن پاک کی
تبلیغ بھی فرمائی، تفسیر بھی فرمائی، اور جس آیت کا جو معنی تھا وہ بھی بیان فرمایا۔ قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے، قرآن پاک پر آپ نے عملی شکل میں عمل کر کے دکھایا ہے، امت کے سامنے پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، آپ کی فضیلت ہے، جو قرآن آپ پر اترا ہے، ذمہ داری بھی آپ کی تھی کہ آپ اس قرآن کو لوگوں کو سمجھائیں، پڑھائیں، اس کی تفسیر بیان فرمائیں۔ چنانچہ مفسرین نے اور محدثین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو قرآن پاک کی آیات کی تشریح میں ذکر کیا ہے کہ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، فلاں آیت ہے اس کی تشریح فلاں حدیث ہے، فلاں آیت ہے اس کی تشریح فلاں حدیث ہے۔ تو دیکھو آیت ذکر کی، باقاعدہ محدثین نے ابواب اور مستقل کتب کا عنوان قائم، کتاب و تفسیر کا عنوان قائم کر کے باقاعدہ جو ہے تفسیر ذکر کی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا، لیکن انہوں نے اپنے مہدی جو جھوٹا تھا اس کو جو ہے انہوں نے یہ منصب دیا کہ دیکھو قرآن پاک کی تعویل اور تشریح کا اور تفسیر کا جو حق تھا وہ ہمارے مہدی کو تھا اور کسی کو نہیں تھا۔ اب دیکھو یہ پاگل آدمی 977 ہجری کے اندر آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن صدیوں پہلے اتر رہا ہے، اگر قرآن کی تعبیر اور تشریح کا حق جو ہے اس کو تھا نعوذ باللہ من ذالک، تو قرآن بھی اس پہ اترتا، جس پہ اترتا ہے تعبیر اور تشریح بھی وہی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تعبیر اور تشریح اور تعویل بھی جو اس کی تھی وہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب قرآن پاک تو عمل کے لیے اترا ہے، تفسیر بیان ہوگی تو لوگ عمل کریں گے، اگر تو اس کو اقتا پھر جو ہے وہ تقریباً 9 یا 10 صدیاں 1000 سال جو ہے پورا وہ امت ایسے ہی بغیر قرآن پاک کی تعویل اور تفسیر سمجھے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک تو عمل کے لیے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعویل اور تفسیر بیان فرما دی۔ اس لیے آپ کے بعد کسی آدمی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ تعویل بیان کرے جی فلاں آیت کا مطلب اگر یہ بیان کرے گا تو معتبر ہے، یہ بیان نہیں کرے گا تو جو ہے وہ قرآن پاک یہ تفسیر ہے یا تعویل ٹھیک نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ نظریات ذکری مہدی نے، ملا محمد اٹکی نے اسماعیلیوں سے لیے تھے جو کہ بلوچستان کے بعض گرد و نواح میں رہتے تھے، ان سے ساز باز کر کے ان سے کچھ باتیں سیکھ کر آیا تھا۔ تو اسماعیلی حضرات چونکہ باطنی علوم کا دعویٰ کرتے ہیں، 2 فتنے ہمارے ہاں گمراہی کے اعتبار سے عام ہیں، ایک فتنہ ظاہر پرستی کا ہے اور ایک باطن پرستی کا ہے۔ بعض حضرات ہر قرآن پاک کی آیت اور ہر حدیث کو جو ہے کہتے ہیں جی اس کا ظاہری مطلب ہی ہے، اس میں تعویل نہیں کر سکتے، اس میں اگر کوئی تعویل کرے گا تو ویسے ہی گمراہی ہے۔ ہاں جی، جو اسباب ظواہر ہوئے ہیں وہ مشہور ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی تعویل کی ضرورت ہی نہیں، اور مرادی اور مجازی معنی کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ظاہر ہے سو ظاہر ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت کا ظاہری معنی مراد ہے، ہر حدیث کا ظاہری معنی مراد ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل کی یا حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کو مراد لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اس لحاظ سے امت کے اندر فتنہ برپا کیا۔ دوسری جگہ پر اس کے الٹ جو ہے وہ دوسری قوم آئی جنہوں نے کہا قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں جس کا حقیقی معنی مراد ہو بلکہ اس کا مجازی معنی مراد ہے، اور وہ کون سا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کون سا ہے۔ وہ احادیث جو ہیں ان کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، مجازی معنی مراد ہے۔ اس فتنے کو فتنہ باطنی یعنی باطنی فرقہ فتنہ کہتے ہیں۔ یہ اسماعیلی انہی اپنا کہہ لو کہ باطنیوں کے ہی علم بردار ہیں، اور آج بھی موجود ہیں کراچی میں اور سوات اور اس کے ارد گرد اپنا چترال وغیرہ گلگت وغیرہ کے علاقوں میں موجود ہیں، تو ان کے تعارف پہ انشاءاللہ بعد میں کبھی بات کریں گے۔ تو یہ اصل میں نظریہ ان کا ہے کہ وہ باطن کو باطن ہی کہتے، ساری چیز ہے ہی تعویل کا نام۔ کوئی بھی ظاہر الفاظ نہ قرآن پاک کے نہ حدیث کے ظاہر مراد ہی نہیں ہے، باطنی معنی مراد ہے۔ ہر آیت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ہر حدیث کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، وہ باطنیت کی دعوت دیتے ہیں۔ دوسری طرف دوسرا طبقہ ہے کہ وہ ظاہر کی دعوت دیتا ہے کہ قرآن پاک کا ظاہر ہی ظاہر ہے، دوسرا معنی مجازی مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل سنت والجماعت اس کے درمیان میں اعتدال کی راہ پر ہیں کہ دیکھو جن آیات کی تعویل اور
تشریح کی ضرورت پڑی ہے اسلاف نے بیان فرما دیا، صحابہ کرام نے بیان فرما دیا۔ جہاں حقیقی معنی مراد ہے تو اسلاف نے فرمایا ہم نے حقیقی معنی مراد لیا، اور جہاں جو ہے مجازی معنی کی ضرورت پڑی ہے تو ہم نے وہاں مجازی معنی کو ترجیح دی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ ظاہری ظاہر ہے یا ہر جگہ پہ باطن ہی باطن ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو خیر قرآن پاک کی تفسیر اور تعویل کا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لیکن ذکری حضرات نے یہ منصب اپنے مہدی کے لیے بیان کرنا شروع کیا اپنی کتب کے اندر۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس میں کتاب ہے ذکر الہی۔ اس کتاب کے اندر ملا محمد اسحاق درازئی نے صفحہ نمبر 39 ہے، ذکری مہدی کو تعویل قرآن کہا، یہ قرآن کی تعویل ہے۔ دوسرا حوالہ کے عمرانی بلوچ، یہ مشہور ذکری رہنما ہے، شیعہ کتب سے تحریف پر مبنی حوالہ جات نقل کرتا ہے اپنی کتاب میں۔ اس کے بعد لکھتا ہے کہ پس ان حوالہ جات سے ثابت ہے کہ بعثت مہدی ضروریات دین سے ہے اور وہ تعویل قرآن بھی ہیں، جیسا کہ قاضی ابراہیم نے فرمایا، وہی ملا ابراہیم پنجگوری، جیسا کہ قاضی ابراہیم نے فرمایا۔ اب اس کے شعر کو ذکر کیا ہے، قرآن شکر خانی و بش تعویل است، قبلہ اے قوم قرآن دراں مہدی آخر زمان۔ اس میں نور ہدایت، کتاب کا نام نور ہدایت، صفحہ نمبر 40، اس میں اس کو تعویل قرآن کہا گیا۔ ذکری رہنما ملا عزت نے اپنے مہدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حق بر او بخشد بر آں کرد تعویل قرآن، حق بر او بخشد بر آں کرد تعویل قرآن، تاجدار جملہ شاہاں مہدی صاحب زمان۔ ثنائے مہدی صفحہ نمبر 9 کہتا ہے، خدا کے فضل سے اس نے قرآن کی تعویل کی ہے، تمام بادشاہوں کا تاجدار مہدی آخر زمان ہے۔ اس طرح جو ہے وہ اس پہ کافی حوالہ جات ہیں۔ ملا ابراہیم پنجگوری کے اشعار اور بھی در صدف میں لکھے ہیں، ان کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ کہتا ہے، صاحب یقین کے لیے، اپنے مہدی کو مخاطب کرتے ہوئے یا اس کو مراد لیتے ہوئے کہتا ہے، صاحب یقین کے لیے تعویل قرآن ہے، ان کا نزول جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ہمارا صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین، لیکن کہتے ہیں ان کا نزول جہانوں کے لیے رحمت ہے، سب کے چراغ اور دونوں عالم میں بہترین ذات ہیں، اور تعویل حقیقت ہیں، اور تعویل حقیقت ہے۔ در صدف مع نور ہدایت مترجم، صفحہ نمبر 101۔ اب جو ہے اس نے باقاعدہ کلام بھی اپنے مہدی کا نقل کیا ہے، اور وہ آیات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، ہاں جی، فاتبع القرآن جی ثم ان علینا بیان، ان آیات کو جو ہے وہ اپنے مہدی کے لیے ثابت کرتا ہے۔ چنانچہ اپنے مہدی کے الفاظ کو نقل کرتا ہے، اشعار کے اندر ان کا ترجمہ یہ ہے، در صدف کے اندر ترجمہ خود کرتا ہے، یہ کہ عمرانی بلوچ ملا ابراہیم نے جو نقل کیے اشعار اس کے مہدی کے، کہتا ہے تعویل قرآن میرے نام پر ہے، ذکری مہدی خود کہتا ہے تعویل قرآن میرے نام پر ہے، اور دنیا سے آخری گفتار مجھ سے پوری ہوئی، خدا نے یہ راہ باریک مجھے دکھایا ہے، اور قرآنی تالے کو مجھ سے کھلوایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ قرآن کی پیروی کریں، اور بیان کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ دیکھو اپنے اوپر کیا ہے، یا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھایا ہے، تفسیر میں نے بیان کرنی۔
پھر آگے قرآن پاک کی آیت کو بھی غلط لکھا ہوا ہے، فَاتَّبِعِ الْقُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، کہتا ہے آپ اے رسول قرآن کی پیروی کریں اور اس کو بیان کرنا میرے ذمہ ہے۔ پھر کہتا ہے میرے بعد کوئی رہنما نہیں آئے گا جو قرآن کی تعویل حقیقت پر قادر ہو۔ در صدف مترجم مع نور ہدایت صفحہ نمبر 137۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو منصب تھا، اس لیے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو، آپ کے عمل کو وحی فرمایا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ اسی ہم کہتے ہیں وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہے۔ وحی مطلوب قرآن کریم جس کو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور وحی غیر مطلوب سے مراد احادیث مبارکہ ہے۔ سمجھ آگئی جی؟ ہاں جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ قیامت کی نشانیوں میں مختلف نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ ایک نشانی دابۃ الارض کا خروج ہے۔ دابۃ الارض کا خروج، دابۃ الارض ایسا جانور ہوگا جو عجیب الخلقت ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء مختلف جانوروں سے ملتے ہوں گے۔ چہرہ اس کا کسی اور جانور سے ملتا ہوگا، ہاتھ اس کے کسی اور جانور سے ملتے ہوں گے، کان اس کے کسی اور جانور سے ملتے ہوں گے، آنکھیں اس کے کسی اور جانور کی طرح ہوں گی، دم اس کی کسی اور جانور کی طرح ہوگی۔ تو وہ دنیا میں چکر لگائے گا۔ نکلے گا کہاں سے؟ بعض روایت میں آیا کہ صفا مروہ سے نکلے گا، پہاڑی پٹے گی اور وہاں سے نکلے گا اور دنیا کا چکر لگائے گا، اچھے لوگوں پر اور برے لوگوں پر جو ہے وہ نشان لگا دے گا، سرخ اور سیاہ اور سفید کا۔ ہاں جی، تو وہ اپنا امتیاز دنیا میں ہی ہو جائے گا قیامت سے پہلے، قیامت کے برپا ہونے سے پہلے، کہ اچھے لوگ کون ہیں اور برے لوگ کون ہیں۔ تو دابۃ الارض کا خروج روایات کے اندر آیا ہے، اور وہ جانور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جانور ہے۔ یہ جانور کا بچہ کہتا ہے وہ میں ہوں۔ ملا ہٹکی کہتا ہے دابۃ الارض اخرجنا لهم دابۃ من الارض، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم دابۃ الارض کو نکالیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، تو ہی ہوگا، ہیں تو ہوگا، لیکن وہ دابۃ الارض نہیں، ویسے جانور ہے۔ ہاں جی، کل انعام نہیں، بل ہم ازل۔ اللہ اکبر۔ حوالہ لکھ لیں اس کا کہ اس نے خود کہا کہ وہ دابۃ الارض میں ہوں، اور ذکری رہنما کہتے ہیں کہ وہ دابۃ الارض یہی ہے۔ ایک حوالہ صرف جو ہے لکھ لیں۔ ذکری رہنما ملا ابراہیم پنجگوری نے اپنی کتاب میں اپنے مہدی کے الفاظ کو اشعار کے اندر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے بگوید بر اہل عالم تمام، بگوید بر اہل عالم تمام، کہ آن دابہ مہدی بود در کلام، کلامے کے ایزد بگفت گفتش او، چون لال گوہر بار در صفتش او، سین فا تا شین صفتش او، مرادت ازاں دابہ مہدی بود، کہ مخفی با سرحال مہدی بود، چرا دابہ را زمین صدائے بود، کہ مہدی با عالم ندائے بود۔ ترجمہ لکھ لیں اگر آپ الفاظ میں لکھ سکے تو، در صدف کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتا ہے ملا محمد اٹکی، سب اہل اسلام سے کہہ دو کہ وہ دابہ مہدی علیہ السلام ہیں۔ کلام پاک میں جو کلام خدا نے فرمایا، کلام پاک میں جو کلام خدا نے فرمایا وہی انہوں نے کیا۔ جو لال موتی پرو، اصل میں تھا پروئے، لکھا پرو کیے، جو لال موتی پروئے
اس نے دابت الارض سے مراد مہدی علیہ السلام ہیں، جنہوں نے مخفی طور پر لوگوں کی رہنمائی فرمائی، کیونکہ دابہ جانور صرف آواز کرتا ہے۔ یہ اشعار کا ترجمہ یہ، کیونکہ دابہ جانور صرف آواز کرتا ہے، اور مہدی دنیا میں ندائے دعوت کرے گا۔ دنیا میں کہاں بلوچوں کو صرف گمراہ کیا ہے، دوسرے تو بیچارے جانتے نہیں کیا بلاتے، اور مہدی دنیا میں ندائے دعوت کرے گا۔ در صدف مترجم مع نور ہدایت، صفحہ نمبر 147، مصنف کتاب کا کے ایم عمرانی بلوچ۔ جی پھر اس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ نہیں، بالکل آخر میں ہوگا نا، آخر قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہے۔ ویسے تو ہے کہ جب نظر کا عالم تاری اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ زندگی کے خاتمے کا وقت ہے، وہ دنیا کے خاتمے کا وقت ہے، اس کے بعد ویسے بھی تو قیامت آ جائے گی، لوگ سارے سور پھونکا جائے گا نا جی، مر جائیں گے۔ یہ وجوہات کفر میں یہ کافی وجوہات ہیں جس کی بنا پر ذکریوں کو کافر کہا گیا ہے۔ وجوہات کفر میں فقہاء کرام محدثین یہ وجہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دین کے سارے ہی نظریات کو، سارے ہی مسائل کو مانتا ہو، پورے کے پورے دین کو مانتا ہو اور اس پہ عمل پیرا ہو بھی، پھر بھی اگر مقدس انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان میں سے کسی کی توہین کرے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توہین کرے پھر بھی کفر، انبیاء کی توہین کرے پھر بھی کفر۔ تو ذکریوں کی کتابوں میں جا بجا جو ہے وہ توہین جو ہے وہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بھی، انبیاء علیہ السلام کی بھی۔ تو اس پہ کوئی تھوڑی سی بات ہم کر دیتے ہیں۔ اس میں ذکری رہنماؤں نے اپنی تحریرات میں اپنے مہدی کی شان اس انداز سے بیان کی ہے کہ گویا اس کو خدائی منصب پہ کھڑا کر دی۔ چنانچہ عبدالعزیز بلوچ ذکری رہنما کہتا ہے، اردو شعر اس کی شان میں لکھتے ہوئے کہتا ہے، کلام ان کا خدا کا کلام ہے یارو، کلام ان کا خدا کا کلام ہے یارو، خدا کی گویا زبان ہے نور محمد رسول اللہ، خدا کی گویا زبان ہے نور محمد رسول اللہ۔ اس کا حوالہ لکھ لے، رسالہ سال بعد نکلتا ہے، سوینئر رسالہ 2004، صفحہ نمبر 46، ناشر آل ذکری انجمن۔ سوینئر رسالہ 2004، سوینئر 2004، صفحہ نمبر 46۔ کے ایم عمرانی بلوچ نے اپنے مہدی کے متعلق ایسے الفاظ اور اس کی ایسی صفات بیان فرمائی ہیں کہ نعوذ باللہ وہ حد کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ کہتا ہے اپنے مہدی کے اوصاف میں کہ ہمارا مہدی وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، جنب اللہ، لکھ لے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، جنب اللہ، اللہ تعالیٰ کا پہلو، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، عین اللہ، اللہ تعالیٰ کی آنکھ، نفس اللہ، اللہ کی جان، روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی روح، لسان اللہ، اللہ تعالیٰ کی زبان۔ اس طرح کے الفاظ اس نے ذکر کیے ہیں۔ اردو میں الفاظ لکھنے ہو تو اردو میں لکھ لے، یہ الفاظ اسے نقل کیے ہیں۔ پھر لکھتا ہے مذکورہ القاب، یہ الفاظ لکھنے کے بعد کیا کہتا ہے، مذکورہ القاب ہمارے یہاں بھی مشہور ہیں۔ یہ اب تک کس کے یہاں مشہور ہیں؟ یہ اصل میں شیعوں کے یہاں ہیں۔ روافظ کی کتب میں ان کے مہدی کے، چونکہ وہ تو اپنے ائمہ کو جو ہے وہ خدائی منصب کا حامل قرار دیتے ہیں، وہیں سے ان کی کتابوں کا کچھ حوالہ دے کر جو ہے نا اس نے یہ صفات ذکر کی ہے کہ دیکھو جی کتابوں میں لکھا ہے کہ مہدی کی یہ صفات ہے، وہ نفس اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، نفس، یہ الفاظ لکھ کے کہتا ہے کہ یہ صفات ہمارے یہاں مشہور ہیں۔
تو وہ کون سے مسلمان ہیں؟ ہاں جی، کہتا ہے مذکورہ القاب ہمارے یہاں بھی مشہور ہیں، اس لیے میں نے یہاں درج کی ہیں، کیے ہیں ہونا چاہیے، درج کی ہیں۔ کہتا ہے حضرت نور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام وجہ اللہ، جنب اللہ، ید اللہ، عین اللہ، نفس اللہ، روح اللہ و لسان اللہ ہیں۔ نور ہدایت صفحہ نمبر 45۔ لکھ لیا جی۔ ذکری رہنما نصیر احمد نے یہ کتاب جو تفسیر ذکر واحد ہے اس میں لکھا ہے مہدی علیہ السلام داعی اللہ، خلیفۃ اللہ اور مراد اللہ ہیں۔ تفسیر ذکر واحد صفحہ نمبر 62۔ لکھ لیا جی؟ ہاں جی، اچھا۔ انبیاء علیہ السلام کی توہین، اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے متعلق ایسے الفاظ نقل کیے ہیں، یعنی مہدی کی شان میں ایسے الفاظ نقل کیے ہیں کہ جن سے انبیاء علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے۔ ذکری رہنما ملا عزیز لاری اپنے مہدی کے الفاظ نقل کرتے ہوئے کہتا ہے، ملا عزیز لاری اپنے مہدی کے الفاظ نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے، میرے نور کا عکس جن اشخاص پر پڑا وہ صاحب کمال ہو گئے۔ پہلے 6 مرسلین جن میں اول آدم اور آخر احمد ہے، اول آدم اور آخر احمد ہے۔ سفر نامہ مہدی صفحہ نمبر 3۔ اب دیکھو یہ کہتا ہے کہ یہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء دنیا میں آئے، ان میں 6 کہتا ہے العظم انبیاء رسول ہیں، ان کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے نور کا عکس ان پہ پڑا ہے، میرے نور کا عکس ان پہ پڑا، اس لیے ان کی فضیلت ہے، یہ توہین کیوں نہ ہوگی۔ مزید کہتا ہے تمام اولیاء کرام جو اس دنیا میں آئے سب میرے نور کے عکس سے مستفیض ہو گئے، میرے نور کے عکس سے مستفیض ہو گئے۔ چنانچہ 4 دیگر اشخاص جن کو دنیا میں بڑی سلطنتیں نصیب ہوئیں، ان میں 2 مسلمان اور 2 کافر تھے۔ مسلمان شہنشاہ حضرت سلیمان اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہے، نمرود اور بخت نصر۔ سفر نامہ مہدی صفحہ نمبر 3۔ اب دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، وہ کون سا ولی تو ہے ہی نہیں، ولیوں میں ذکر کر دیا اور کہا کہ جی یہ اس لیے ہے کہ دیکھو جی میرے نور کا عکس اس پہ پڑا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب۔ اس نے لکھا ہے اپنے مہدی کو مخاطب کرتے ہوئے جی ایس بجارانی کہتا ہے، الفاظ ہیں اس کے، کہتا ہے ملا محمد، اس کا لفظ محمد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لیکن چونکہ اس کا نام بھی ملا محمد ہے، اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے محمد کے معنی تعریف کیا گیا، روح محمدی یعنی مہدی سے تمام انبیاء کرام اور اولیاء اللہ ان کے نور سے فیض یاب ہوئے۔ اور کہتے ہیں اگر کسی کو روح محمدی کی تجلی سے روشنی نہ ملے وہ کبھی پیغمبر یا اولیاء نہیں ہو سکتا۔
نور تجلی صفحہ نمبر 23۔ مزید کہتا ہے جب کوئی رسول دنیا میں آیا تو انہوں نے اس کی فیض سے، یہ اردو کی غلطیاں ہیں، اس کی فیض سے روشنی، یعنی اس کے فیض سے ہونا چاہیے، اس کی فیض سے روشنی حاصل کی تاکہ یہ اندھیرا گھر یعنی یہ سرزمین دنیا اس کے لیے اجالا رہے۔ بمثال ایک روشن گھر کے مانند، بمثال ایک روشن گھر کے مانند، تاکہ اس میں رکھے ہوئے تمام اشیاء پہچانے جا سکیں۔ یہ بھی اردو کی غلطیاں ہیں، تمام اشیاء پہچانے جا سکیں۔ کہتے ہیں یہ وہ روح پاک نورانی جو پروردگار کی طرف سے ہر پیغمبر اور اولیاء کو دی جاتی ہے۔ اس نے پھر ایک یہ لکھ لیا نور تجلی صفحہ نمبر 23۔ پھر اس نے اللہ معاف فرمائے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور کہا ہے کہ تھے تو حضرت جبریل آتے رہے انبیاء کے پاس وہی لے کر اور بس اوقات اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر، لیکن اس نے یا روح القدس کا لفظ قرآن پاک اپنا بائبل کی اصطلاح میں آیا ہے، روح کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، تو کہتا ہے اس سے مراد وہ ہمارا ملا محمد ہے، وہ انبیاء کی مدد کے لیے آتا رہا۔ کہتا ہے آدم علیہ السلام جو ہے ان کی مدد کے لیے آیا، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ان کی مدد کے لیے آیا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو ان کی مدد کی۔ اب اس طرح انبیاء کے واقعات نقل کر کر کے جو ہے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا ملا مہدی جو ہے وہ جو روح محمدی ہے، کہتا ہے یہ روح جو ہے وہ تمام نبیوں کی مدد کرتی رہی آ کر۔ تو اس کو عبارت کو تو لمبی ہے لکھنے کی بجائے صرف اس کا خلاصہ میں نے بتا دیا کہ روح، یعنی وہ کہتا ہے کہ ملا اٹکی کی روح آ کر تمام انبیاء کی مدد کرتی رہی۔ اس کا حوالہ لکھنا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اللہ نور تجلی صفحہ نمبر 29۔ اب کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کہ قرآن کریم میں ہے نا یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کیا جاتا ہے روح کے متعلق، آپ فرمائیں کہ وہ من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے۔ روح کی حقیقت کیا اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں، ہے نا جی۔ تو کہتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے جسد اطہر میں یہی ملا اٹکی کی روح ڈالی گئی تھی، اس وجہ سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم ان کو سجدہ کرو۔ صفحہ نمبر نور تجلی ہے، صفحہ نمبر 22۔ یعنی آپ خلاصہ لکھ سکتے ہیں ہر آدم کو سجدہ کیا گیا اس وجہ سے کہ اس میں ملا اٹکی کی روح کو داخل کیا گیا۔ اب دیکھو کہتا ہے جس وقت قدرت الہیہ نے قالب آدم میں روح ڈالا تو اس وقت تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے صاف واضح عیاں ہوا کہ روح آدم کے سجدہ کرنے کا حکم ملا، عیاں ہوا کہ روح فرشتوں سے بدرجہ افضل ہے۔ صاف واضح عیاں ہوا کہ روح فرشتوں سے بدرجہ افضل ہے، جس کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم کے سجدہ کرنے کا حکم ملا۔ پھر کہتا ہے وہی روح مقدس نور پاک ہے، یعنی نور پاک ہے جو امر ربی ہے۔ نور تجلی صفحہ نمبر 25۔
عجیب کہتا ہے صفحہ نمبر 26 پہ کہتا ہے خلاصہ لکھ لیں، کہتا ہے کہ آدم کو سجدہ کیا ہی اس لیے گیا علیہ السلام، کہتے ہیں کہ اس میں ملا اٹکی کی روح تھی، کہتا ہے وگرنہ پانی اور مٹی کو سجدہ کون کرتا ہے؟ صفحہ نمبر 26۔ ملا ابراہیم پنجگوری اپنے مہدی کی شان میں اشعار کہتا ہوا لکھتا ہے، ترجمہ لکھ لیں، اے سرور پاک عالم تیری وجہ سے ہے، اے سرور پاک عالم تیری وجہ سے ہے، اور انبیاء تیرے نور سے پیدا ہو کر دنیا میں آئے، دونوں جہاں اور آدم نور پاک کے طفیل وجود میں آئے، یہ دونوں جہاں تیرے نور سے روشن ہیں۔ در صدف مترجم مع نور ہدایت صفحہ نمبر 81، نور تجلی صفحہ نمبر 78۔ جی وہ میں نے حوالہ پہلے بھی لکھایا، انبیاء کے متعلق کہتا ہے کہ آپ پھول کی مانند ہے اور پتوں کی مانند ہے، یہ بھی توہین ہے۔ در صدف مترجم صفحہ نمبر 79، اس میں یہ بات کہی گئی۔ کہتا ہے تو سورج ہے، مخاطب کرتے ہوئے ملا ابراہیم پنجگوری اپنے مہدی کو کہتا ہے، تو اگر پورے اشعار کا ترجمہ لکھنا تو لکھ لیں تھوڑا سا، کہتا ہے خدا نے، مخاطب کرتے ہوئے ملا ابراہیم پنجگوری کہتا ہے، خدا نے تجھے سب سے بہتری دی ہے اور سب پر تجھے عظمت عطا کی ہے، تو بڑا ہے اور سب چھوٹے ہیں، تو سرخیل ہے اور وہ چاکر ہے۔ دیکھو نوکر چاکر نہیں بولتے، نعوذ باللہ من ذالک، انبیاء کو چاکر کہتا ہے، وہ چاکر ہے۔ کہتا ہے دیکھ خضر نے آب حیات پیا کہ اسے سکندر اعظم لے گئے، سلیمان کو تیری عزت کی وجہ سے خزانہ ملا اور دنیا میں سرداری کا تاج ملا۔ کہتا ہے جو شخص تیرا تابع و فرمان ہوگا اسے حق تعالیٰ دونوں جہانم میں دولت عطا کرے گا۔ ذکری بیچارے دنیا کی نادار، مالی لحاظ سے بھی نادار اور مفلس ترین قوم ہے، جا کے دیکھ بڑے مالی لحاظ سے بڑے جو ہے نا وہ گرے ہوئے۔ کہتا ہے جو تیری فرمانبرداری کرے گا تو دولت پائے گا۔ ہم کہتے ہیں یہی اس کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے، تو اسی وجہ مذہب کو قبول کیتا پھر ہی بھوکے مرن رہے ہوتے، پھر بھی بھوکے مر رہے ہو، جھوٹ ہے یہ۔ جی کہتا ہے جو شخص تیرا تابع فرمان ہوگا اسے حق تعالیٰ دونوں جہانوں میں دولت عطا کرے گا۔ پھر کہتا ہے تو سورج ہے، اب انبیاء سے تقابل دیکھو، تو سورج ہے اور سب ستارے ہیں۔ دیکھو یہ کہاں سے کہاں بات گئی، سب تیرے دربار کی مٹی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء کو کہتا ہے سب تیرے دربار کی مٹی۔ در صدف مترجم مع نور ہدایت صفحہ نمبر 87 88، نور تجلی صفحہ نمبر 88 اور 89۔ خیر یہ ایک کثیر کہہ لو کہ انبار ہے توہین پہ، انبیاء علیہ السلام کی توہین کی گئی ہے، اور اپنے مہدی کی شان بڑھاتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو ہے بڑے ہی گرونے الفاظ جو ہے ان حضرات نے لکھے ہیں کہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، کہ بڑی عجیب و غریب الفاظ ہیں۔ فرشتوں کے متعلق، فرشتوں کی توہین، فرشتوں کے متعلق اس نے لکھا ہے ذکری رہنما جی ایس بجارانی نے کہ 4 مشہور فرشتے یہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ذکری مہدی کی زیارت کی ہے۔ ایک واقعہ اس نے گھڑا، واقعہ یہ گھڑا کہتا ہے کہ جب اللہ پاک نے اس نعوذ باللہ من ذالک اس کو ملا مہدی کو پیدا کیا تو سب سے پہلے جو ہے وہ جو فرشتوں نے دیکھا زیارت کی ہے، 4 فرشتوں نے زیارت کی ہے، اس وجہ سے وہ 4 مشہور فرشتے حضرت جبرائیل میکائیل وغیرہ کہتے ہیں وہ سب سے افضل ہوئے۔ اس کے بعد حاملان عرش جو 8 فرشتے انہوں نے زیارت کی ہے، اس لیے ان کے بعد وہ افضل ہوئے۔ کہتا ہے کہ فرشتوں نے پھر ایک واقعہ گھڑا، کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے
اس کے نور کا وہ یہ کہہ لو کہ مظاہرہ کیا یا نور کی تجلی دیکھی تو برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے، 70,000 سال تک بے ہوش پڑے رہے۔ 70,000 سال کے بعد جب ہوش میں آئے تو پھر کہا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا نور ہے۔ اچھا آپ کا نور ہے، آپ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ کہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا، جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ یعنی اس قسم کا واقعہ گھڑا ہے، تو اس کا خلاصہ اس نے لکھا ہے، تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ اس کے الفاظ ہیں جی ایس بجارانی کے، اس میں یہ بھی ہیں لکھے ہوئے الفاظ کہ اس نور کے امتی کون لوگ ہوں گے؟ ان کا لقب کیا کہتا ہے؟ ان کا لقب جو ہے وہ مومن ہوگا، متقی پرہیزگار ہوں گے، ذکر کیا کریں گے۔ جی کہتا ہے ازاں بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور پاک کی زیارت کرنے کا حکم دیا۔ کہتے پہلے پہل مقرب فرشتوں نے آپ کی زیارت کی، اس لیے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل سب فرشتوں سے افضل ٹھہرے۔ فرشتوں کی ایک اور جماعت حاملۃ العرش یعنی عرش اٹھانے والے 8 فرشتوں نے آپ کی زیارت کی۔ جب فرشتوں نے آپ کے نور کا جلوہ دیکھا تو بے ہوش ہو گئے اور 70,000 برس تک بے ہوش پڑے رہے۔ نور تجلی صفحہ نمبر 21۔ کہتا ہے جب یہ زمین پہ آیا ہمارا مہدی تو فرشتے اس کے زمین پہ آنے کی وجہ سوگوار ہو گئے کہ دیکھو ہمارے پاس یہاں آسمان پہ رہتا تھا تو ہم سے جدا ہو گیا۔ تو ترجمہ ہے اشعار کا، ملا ابراہیم پنجگوری نے یہ لکھے ہیں، اس کا ترجمہ ہے۔ کہتا ہے فرشتوں نے ان کے حضور ثناخوانی کی اور ان کے سر پر عطر افشانی کی۔ مہدی کی تشریف آوری کے لیے دنیا آراستہ ہوئی۔ عرش بری سے فرش زمین پر اتارے گئے، فرشتے سوگوار ہو گئے کہ یہ خوبصورت حسین چہرہ لوگوں کے پاس آیا۔ در صدف مع نور ہدایت صفحہ نمبر 103 104۔ فقہاء کرام ذکری حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ کفر سے بچنے کے لیے یہ ذکری فرقہ کی تاریخ میں عبدالغنی بروش نے لکھا، اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ذکری مذہب اسلام کے آئینے میں، اس میں بھی لکھا کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ جب دوسرے مقلد کافر نہیں ہیں تو ہم کافر کیوں ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں تو جو ہے وہ نماز پہ کتنا زور دیا گیا، آپ حضرات جو ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا جو آدمی نماز چھوڑنے کا عادی ہے اس کو قید کیا جائے، سزا دی جائے نا۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو، کافر ہے۔ تو امام صاحب کیا فضائل بیان فرماتے ہیں، اس کی سزا بیان فرماتے ہیں جو اس کو قید کیا جائے، اس وقت تک نہ چھوڑ جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ ان سب کو قید کرنا چاہیے، ہاں جی، ان کو تو قتل کرنا چاہیے۔ وہ آدمی ہے جو نماز کی فرضیت کا قائل ہو، سستی سے نہ پڑھے، اس کو قید کرو، لیکن جو کہے کہ نماز فرضی نہیں ہو اس کو قتل کرو۔ اس کو امام اعظم بھی کہتے ہیں۔ تم کہتے ہو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، یہ بات جھوٹ بولتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی ایسا نہیں فرمایا تھا کہ آج چلو جو ہے میں نماز نہیں پڑھتا اس کے اب ذکر کر لیتا ہوں، نہیں، ہمیشہ نماز پڑھی ہے، نماز کے وقت پہ پڑھی ہے، ذکر و اذکار اس کے وقت پہ کیے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج جو ہے نماز نہیں پڑھی اور ذکر کر لیا، یہ بات غلط ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے، عبادت کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے شرط ہے قبلہ کی جانب رخ کیا جائے۔ یہ حضرات قبلہ کی شرعی حیثیت کو نہیں مانتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ رمضان کی روزے کی فرضیت کے قائل ہیں، لیکن یہ اس کو نہیں مانتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا حج بیت اللہ کی فرضیت کے قائل ہے کہ وہ آدمی جس میں خاص شرائط پائی جاتی ہوں اور اخراجات موجود ہوں آنے جانے کے، تو وہ آدمی ایسا ہے کہ اس پہ حج فرض ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہے۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے قائل ہے اور اس کا کہ نصاب ہے، جو شخص صاحب نصاب ہوگا زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، لیکن یہ حضرات اس کے
منکر ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کلمہ یہی پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد اور نظریات کتاب فقہ اکبر کے اندر لکھے ہوئے ہیں، فقہ اکبر کو کھول کر دیکھ لو، ذکریوں کے عقائد نظریات کو کھول کر دیکھ لو تو کوئی بات بھی نہیں ملتی۔ بات سب میں آئی جی؟ خیر، فقہاء کرام کی توہین جو ہے ان حضرات نے عجیب انداز سے کی ہے۔ ذکری مہدی نے کہا کہ جی خود اب دیکھو اپنے آپ کو نبی، پاگلوں والی بات ہے، اپنے آپ کو نبی اور رسول بھی کہہ رہا ہے، نبیوں کا سردار بھی کہہ رہا ہے، کہتا ہے وجہ کائنات بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں ہی جو ہے وہ ساری نبیوں کی مدد کرتا رہا، اور خود کہتا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں اور تمہیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ باقی ائمہ پر نعوذ باللہ من ذالک بڑی بکواس کرتا ہے، غیر مقلدوں کا جھوٹا پیا ہوا پتہ نہیں، ہاں جی کہتا ہے۔ باقی ائمہ کا متعلق نا امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق کہتا ہے، یہ اشعار ہیں ان کا ترجمہ جو ہے وہ در صدف میں کیا گیا، تو ترجمہ ہی میں کہتا ہوں، کہتا ہے کہ 3 دوسرے ائمہ یعنی حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، کہتا ہے کہ 3 دوسرے ساتھیوں یعنی ائمہ نے خود ساختہ راستے بنا کر لوگوں کو ان پر ڈال دیا، سب ناپاک جنس اس نے حلال کیے اور اس طرح مخلوق کو بدعت میں ڈال دیا۔ کون انفی جو اس طرح کہتا ہوگا؟ اگر اپنے ائمہ کے اقوال پر چلو گے خدا اور رسول دونوں کے نافرمان شمار کیے جاؤ گے، ہاں اپنے ائمہ پر اگر روح سفید ہو گئے تو یقیناً خدا تعالیٰ سے سیاہ روح ہو جاؤ گے۔ تو ان تینوں ائمہ قرآنی احکام کے خلاف ہو گئے، قرآنی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کیا، یہ اشعار کا ترجمہ ہے، قرآنی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کیا۔ جو بھی انفی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے، ہم نے آج تک نہیں دیکھا کسی نے اس طرح کی زبان دوسرے ائمہ کے بارے میں جو ہے وہ استعمال کی ہو۔ اس قسم کی زبان استعمال کرنے والا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد نہیں ہو سکتا، نہ اس کے ماننے والے ہو سکتے ہیں کہ بے ادبی جو ہے وہ احناف کے ہاں تو ان کا ترہ امتیاز ہی نہیں ہے۔ خیر، در صدف حوالہ معانور ہدایت صفحہ نمبر 135 اور 136۔ اللہ اکبر، کتنے بجے نماز ہوتی ہے جی؟ خیر، یہ اتنی بات جو ہے انشاءاللہ پھر اگلا موضوع صبح کو شروع کریں گے، بس اتنی بات ذہن میں رکھیں جو کہی گئی ہے کہ وجوہات کفر میں ایک پیغمبر کی توہین بھی کفر ہے، تو تمام انبیاء علیہ السلام کی توہین کفر کیوں نہ ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کفر کیوں نہ ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں، ان خصوصیات کو مولا مہدی پہ فٹ کرنا یہ کفر کیوں نہ ہوگا؟ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں میں۔ بس اوقات ہو سکتا ہے کوئی آدمی آپ کو ایسا ملے کہ آپ یہ عبارتیں پڑھیں اور کہیں کہ دیکھو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر تھے، تم نے کہا کہ ملا مہدی ساقی کوثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مقام محمود آپ کا مرتبہ ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں ہمارا ملا 28 پہ فائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاف معاشر ہے، تم کہتے ہو کہ ہمارا مہدی ہے۔ تو جواب میں کہے کہ جی ہماری کفر سے بچنے کے لیے ہماری ان کتابوں میں جو لکھا ہے شاف معاشر ساقی کوثر مقام محمود پہ کہ اس سے ہمارا مہدی مراد نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے۔ اگر وہ یہ کہے پھر کیا جواب دیں گے کہ ان کتابوں میں جو لکھا ہے ساقی کوثر، شاف معاشر، وجہ کائنات وغیرہ وہ ہم نے اپنے مہدی کو نہیں لکھا بلکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے، تو اس لیے جو ہے ہم پہ فتویٰ کفر نہیں لگتا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ آپ عرض کر سکتے ہیں کہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں جن کے میں نے حوالے دیے ہیں، کتاب ثنائے مہدی ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ ثنائے مہدی، میں نے حوالے لکھائے ہیں۔ ثنائے مہدی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ملا اٹکی ہے۔ اس کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ ہمارے مہدی کی شان میں ہمارے جو ذکری رہنماؤں نے اشعار کہتے ہیں ہم نے ان کو جمع کیا ہے۔ بات سمجھ؟ کتاب کا نام بتا رہا ہے کہ اشعار کس کے بارے میں ہے؟
ملا اٹکی کے بارے میں۔ در صدف کتاب ہے، در صدف کے مترجم نے خود لکھا ہے کہ در صدف کے اندر جو اشعار کہے گئے ہیں کہ عمرانی بلوچ نے بقایا ترجمے کے شروع میں لکھا ہے، ملا ابراہیم پنجگوری کے اشعار کا یہ مجموعہ ہے، اس کے شروع میں لکھا ہے یہ اشعار وہ ہے جو ہمارے مہدی کی شان میں ملا ابراہیم پنجگوری نے کہے ہیں، اور اس سے ہمارے مہدی کی شان آیا ہے۔ اور ہماری عوام کو جو اس بات کی ضرورت تھی کہ ہمارے مہدی کی اہمیت اور فضیلت ان کے دلوں میں بیٹھے، اس لیے میں نے ان اشعار کا ترجمہ کیا ہے۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ اسی طریقے سے آپ تفسیر ذکر اللہ کتاب دیکھیں، یا تفسیر ذکر وحدت دیکھیں، یا یہ کتاب ذکر وحدت دیکھیں، یا کتاب ذکر الہی دیکھیں، یا کتاب میں ذکری ہوں دیکھیں، تمام کتابوں کے اندر شروع کے اندر جو لکھنے والے ذکری رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ذکری مذہب کی ترجمانی کے اندر اپنے مہدی کی تعلیمات کو لکھ رہے ہیں، اپنے عقائد نظریات کو لکھ رہے ہیں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وہاں بات ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے جی؟ ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بات ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ہر کتاب کے ہر ذکری رہنما نے کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ ہم جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اور نور تجلی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، اس نے شروع میں لکھا ہے، باقاعدہ آل ذکری انجمن کا صدر اس کی بات نقل کی ہے، کہتا جی اس کو بڑی فکر تھی کہ دیکھو ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، ہم مرنے کے قریب ہیں، تو آنے والی نسل کا پتہ نہیں کیا بنے، لوگ ہمارے مہدی کی شان کو ہی بھول جائیں، اس کی خصوصیات کو بھول جائیں، اس لیے ضرورت ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ہی مہدی کی شان اور فضیلت پر کوئی کتاب لکھ دی جائے۔ کہتا اس لیے میں نے کتاب نور تجلی لکھی ہے کہ تاکہ کہتا کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ جو اپنا ہمارے ذکری مہدی کی جو امت ہے وہ گمراہی کے راستے سے بچ سکے، اور نئی نسل جو آ رہی ہے ذکری، اس کو اپنے مہدی کے متعلق خاطر خواہ معلومات مل سکیں، اور اس کی فضیلت کا ان کو اندازہ اور علم ہو سکے وہ کس قدر افضل آدمی تھا۔ اب ان کتابوں کے شروع کے اندر باقاعدہ لکھا ہے، کتابوں کے لکھے جانے کی وجوہات کیا تھیں؟ ملا محمد اٹکی کی فضیلت اور اہمیت اور شان کو بیان کرنا، اس کی تعلیمات کو بیان کرنا۔ اس لیے آج اگر کوئی ذکری یہ کہتے ہیں، یہ عبدالغنی بلوچ وغیرہ اس قسم کی بک بک کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو یہ کتابیں تم نے شائع کی ہیں، کتابوں کے شروع کے پیش لفظ عرض مصنف وغیرہ کو پڑھ کے دیکھو، وہ بات اس بات پہ گواہ ہے، یہ تحریرات گواہ ہیں اس بات پہ کہ تم نے یہ کتابیں لکھی ہیں محض اس لیے کہ اپنے مہدی کی شان کو بیان کرو، تمہارے لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت بیٹھے۔ اس میں تم کہتے ہو کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ میں نے ایک استفتاء مرتب کیا، آج سے تقریباً بات ہے 10 سال پہلے کی بات ہے، میں نے کتاب لکھی ہے اس پہ ذکری مذہب پہ، تو یہ چھپ جائے گی، 350-400 صفحات کی کتاب ہے، تو سارے نظریات ہیں، سارے مطبوعہ کتابوں کے حوالے ہیں، اس میں یہ سارے سوالات جوابات بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ میں نے ایک استفتاء مرتب کیا، میں کہ یار ان کے متعلق بھی فتاویٰ تمام مسالے کے جمع ہونے چاہیے۔ میں نے مختلف دارالافتاء میں جو ہے ایک استفتاء 6-7 صفحے کا مرتب کیا، اور اس میں عقائد نظریات مطبوعہ کتابوں کے لکھے۔ میں نے کہا کیا فرماتے ہیں علماء کرام مفتیان نظام اس فتنے کے بارے میں جن کے یہ عقائد نظریات ہیں۔ بعض مدارس میں میں نے یہ دیا تو بعض مدارس والے کہنے لگے، جو نور میں نور اللہ ماننے والے تھے، کہتے ہیں جی اس کی کیا دلیل ہے اس بات کی کہ اس سے وہ ملا مہدی مراد ہے، ہمارے نبی تو مراد ہو سکتے ہیں۔ بریلوی حضرات مجھے کہنے لگے، دارالمحمدیہ میں کراچی میں گیا، پڑھتے تھے، دارالمحمدیہ بریلویوں کا ادارہ ہے بڑا، تو میں نے وہ اپنا وہاں یہ استفتاء جمع کروایا۔ میں نے کہا یہ فتویٰ چاہیے کہ ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں جن کے یہ نظریات ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ اس سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہو سکتی ہے، محمد کا لفظ ہے تو نور من نور اللہ تو وہ بھی ہیں۔ میں نے کہا اپنی عقل کا اندازہ کرو، اپنی عقل کو ٹھیک کرو، دیکھو یہ کتابیں ہیں، یہ انہوں نے ذکری مہدی کی شان میں لکھی ہیں، یہ کتابیں انہوں نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہیں لکھی، وہ مخاطب ذکری مہدی کرتے ہیں، کتابوں کے نام بتا رہے ہیں، وہ مصنف خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ باتیں ساری اپنے مذہب اپنی تعلیمات کے مطابق ہیں، تم کیسے خام خواہ ان کی باتوں کا خود مطلب نکال سکتے ہو؟ اس لیے اس کو پڑھو۔ آپ مجھے کہتے ہیں اصل کتابیں دکھاؤ، میں اصل کتابیں دکھاتا ہوں، کتابیں میرے پاس ساری موجود ہیں۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی اتھینٹک کتابیں ان کی ہوں، ان کی کسی معتبر جماعت اور انجمن نے شائع کی ہوں، تو آج پاکستان مسلم ذکری انجمن نے کتابیں شائع کی، میں نے انہی کے حوالے دیے ہیں، مطبوعہ کتابیں، کسی قلمی نسخے کو نہیں لیا، تو آپ فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے جی ہم دیں گے۔ خیر بعض حضرات نے دیے فتاویٰ، تو اللہ خیر کرے، موقع کبھی ملا تو انشاءاللہ فتاویٰ لیں گے، اور یہ انشاءاللہ کتاب کے آخر میں یا آئندہ کسی کتاب کے اندر شائع کر دیں گے۔ تو یہ عقائد نظریات ایسے ہیں کہ اس کی بنیاد پر دنیا کا کوئی بھی مفتی جو ہے مسلمان ہونے کا فتویٰ ان پر نہیں دے سکتا۔
خیر باقاعدہ بریلوی حضرات کی کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں، فتاوی بعض کتابیں چھپی ہیں، فتاوی چھپے ہیں، ان پہ ذکریوں کے بارے میں موجود ہے کہ وہ مسلمان نہیں کافر ہیں، اس لیے غیر مقلدوں کے فتاوی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کافر ہیں۔ اب میرے پاس جامعہ ستاریہ کا فتویٰ موجود ہے، اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ کافر ہیں، تو اس لیے کسی جامعہ فاروقیہ اور نیو ٹاؤن دارالعلوم کراچی اور جامعہ اشرفیہ، یہ میرے پاس فتویٰ موجود ہے، ان حضرات کے دستخط ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ فتنہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہیں۔ اس لیے یہ بات، یہ بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ذکریوں کو کہ اس سے مراد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے رہے ہیں، نہیں، بلکہ کتابوں کے جو ہے وہ شروع کے جتنے مقدمات ہیں وہ یہی بات بتاتے ہیں کہ یہ کتابیں انہوں نے اپنے مہدی کی شان میں لکھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کا کوئی غرض نہیں ہے، اس سے ان کا کوئی مقصد نہیں۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ اس لیے یہ بات اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔